اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ ہے تفہیم اشعار پر مشتمل، جس کا آج ہم پہلا لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس میں ہم مختلف شعراء کے، مختلف مصنفین کے اشعار اور اس کی تفہیم پیش کریں گے، جن میں بالخصوص ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کے اشعار لائیں گے۔ اسی طرح مولانا یوسف حسینی راجہ، جو آج سے 700-800 سال قبل بزرگ ایک گزرے ہیں، نہایت خوبصورت تصانیف اور نہایت خوبصورت ان کی شاعری، پند و نصائح پر مشتمل ان کے نصیحتیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مشہور کتاب پند نامہ سے بھی ہم اشعار کو لیں گے۔ اسی طرح سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم اشعار کو لیں گے، ان کی تفہیم پیش کریں گے۔ اسی طرح اور دیگر جتنے بھی شعراء ہیں، بالخصوص ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو شاعر مشرق ہیں، تو ان کے ہم اشعار کو اور ان کی تفہیم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا آج یہ پہلا لیکچر ہے۔ تو ہم جس شعر کو بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم نے تحفۃ النسائے، جو مولانا سید یوسف حسینی راجہ کی کتاب تحفۃ النسائے سے لیے گئے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ چونکہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے، تو میں حمد باری تعالیٰ سے اس کی ابتدا کروں۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے شعر کی طرف، اس کی ہم تفہیم پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تحفۃ النسائے آپ کتاب بھی ساتھ دیکھ لیں، تحفۃ النسائے۔ تو یہ سید یوسف حسینی راجہ، تو اس کے شروع میں جو حمد لے کے آئے ہیں، تو وہ ہے حمد بگویم بے عدد، حمد بگویم بے عدد مرخالق جن و بشر، کردہ معلق آسماں ہم اختراں شمس و قمر، گویم درود حمد بگویم، یہ میں ناز شریف کا شعر پڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ حمد بگویم بے عدد مر خالق جن و بشر، کردہ معلق آسماں ہم اختراں شمس و قمر۔ دوسرا شعر اس کی بھی ساتھ آپ تفہیم سماعت فرما لیں۔ اس میں بیدادہ عرش را پرد ز پایش طائرے، چون برق سالے 400 آنگا رسد پایا دیگر۔ تو فقط انہی دو اشعار کی ہم آپ کے سامنے تشریح اور وضاحت پیش کریں گے، اس سے زیادہ ٹائم اجازت نہیں دیتا، بہت پھر لینتھی لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ حمد بگویم، حمد کہتے ہیں تعریف کو، ثنا کو، اور اس کے آخر میں جو یا ہے یہ تعظیم کے لیے ہے۔ بگویم، بگویم کا معنی میں کہتا ہوں یا میں بیان کرتا ہوں۔ بے عدد کا معنی بے شمار، لا تعداد، ان گنت۔ مر کا معنی ہوتا ہے خاص، خاص۔ خالق جن و بشر، خالق کا معنی پیدا کرنے والا، جن و بشر یعنی جنات کو اور انسانوں کو۔ مر خالق جن و بشر یعنی جنات کو اور انسانوں کو پیدا کرنے والا، خالق کا معنی پیدا کرنے والا۔ تو اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، حمد بگویم بے عدد مر خالق جن و بشر، میں حمد بیان کرتا ہوں، میں حمد بیان کرتا ہوں اس عظمت والے رب کی، اس عظمت والے رب کی، میں تعریف بیان کرتا ہوں اس عظمت والے رب کی، جو جنات اور انسانوں کا خالق ہے، جو جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اور اس کے بعد کردہ معلق آسماں،
کردہ معلق آسماں ہم اختراں شمس و قمر، جس نے معلق کیا آسمان کو۔ کردہ کا معنی ہوتا ہے کیا ہوا، یہ کردن مصدر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تو جو ذوق اور شوق رکھتے ہیں گرامر کو پڑھنے کی، اس کے علاوہ ہمارے الگ سے گرامر کے لیکچرز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ وہاں سے وہ بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ تو کردن کا معنی کرنا، اور کردہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے یعنی کیا ہوا۔ کردہ معلق، معلق کا معنی ہوتا ہے لٹکایا ہوا، اویزہ کیا ہوا۔ آسمان کا معنی آسمان، ہم کا معنی ہوتا ہے بھی۔ اخترا، یہ اختر کی جمع ہے، اختر ستارے کو کہتے ہیں، یعنی ستاروں کو۔ شمس کا معنی سورج، واو کا معنی اور، قمر کا معنی چاند۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کردہ معلق آسماں ہم اختراں شمس و قمر، جس نے آسمان کو معلق کیا ہوا ہے، اس کائنات کے اوپر آسمان کو لٹکایا ہوا ہے، اویزہ کیا ہوا ہے، معلق کیا ہوا ہے۔ اختراں ستاروں کو بھی، اور شمس و قمر اور سورج اور چاند کو بھی۔ میں اس پاک رب کی ثنا بیان کرتا ہوں، تعریف بیان کرتا ہوں، بالخصوص جو جنوں اور انسانوں کا خالق ہے، ان کا پیدا فرمانے والا ہے، اور اس کی یہ شان ہے کہ اس نے اس کائنات کے اوپر آسمان کو، ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو معلق کیا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے پہلا شعر۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے، اس میں بیدادہ عرش را پرد ز پایش طائرے، چوں برق سالے 400 آنگا رسد پایا دیگر۔ تو عظمے کا معنی عظمت، عظمے کا معنی عظمت۔ بے دادہ، دادن مصدر سے اس میں مفعول با زائد ہے۔ دادہ، دادن مصدر ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دینا، اور اس سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے بے دادہ، دیا ہوا یا دی ہوئی، یعنی عظمت دی ہوئی ہے۔ عرش را، عرش کا معنی عرش، اور عرش یہ اللہ پاک کی ایک عظیم نورانی مخلوق، یعنی اللہ پاک کی تخلیق ہے، ایک نورانی تخلیق ہے جس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے۔ اور یہ عرش نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ پاک کی سب سے پہلی تخلیق ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس طلب کرو، کیونکہ یہ بہشت کا اوسط ہے اور اس کے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے۔ جب بھی تم جنت مانگو تو جنت الفردوس اللہ پاک سے طلب کرو، کیونکہ یہ بہشت میں سب سے بلند ہے اور یہ اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی تم طلب کرو تو اللہ پاک سے جنت الفردوس کو طلب کرو، یعنی یوں سمجھے کہ جنت کا چھت اللہ کا عرش ہے، جنت کا چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو عظم بیدادہ عرش را، یعنی اللہ پاک نے ایسی عظمت دی ہے، اس عظمت والے اس عرش کو ایسی عظمت دی ہے کہ پرد ز پایش طائرے، کہ اس کے ایک کونے سے اگر ایک پرندہ اڑے، اور وہ پرندہ بھی کون سا؟ طاقتور پرندہ۔ پرد آیا جی، پرد یہ پریدن مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ پرد، یا اس کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں پرد، ٹھیک ہے۔ پرد زے کا معنی سے، پایش یہ دو حروف کا یہ مرکب ہے، اصل میں پائے اور اش، اش اس کے اندر ضمیر متصل اضافی ہے، ضمیر متصل اضافی ہے۔ پایش یعنی اس کے پائے سے، تو پائے کا معنی ہوتا ہے کونا بھی، پائے کا معنی سیڑھی بھی، پائے کا معنی پاؤں بھی، اور پائے کا معنی ستون بھی، اور پائے کا معنی کونا، یہ بیان ہو چکا ہے۔ تو طائر کہتے ہیں پرندے کو، اور یا اس کے اندر عظمت کے لیے ہے، یعنی طاقتور پرندہ، ایسا عظمت والا پرندہ جو مضبوط اعصاب کا مالک ہو، طاقت والا پرندہ ہو، یعنی ایسا پرندہ اگر اڑے عرش کے ایک ستون سے، ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف، وہ آگے سیکنڈ مصرے میں آ رہا ہے، یعنی ایسا اللہ پاک نے ایسی عظمت دی ہے عرش کو
کہ اگر اس کے ایک کونے سے ایک طاقتور پرندہ اڑے، کس رفتار سے اڑے وہ سیکنڈ مصرے میں دیکھے، چوں برق بجلی کی رفتار سے اڑے، بجلی کی رفتار سے اڑے۔ بجلی کی رفتار کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ بجلی کی رفتار ہے۔ تو اس رفتار سے اگر اللہ پاک کے عرش کے ایک ستون سے یا ایک کونے سے ایک طاقتور پرندہ اڑے اور بجلی کی رفتار سے اڑے تو 450 آنگا رسد پایا دیگر، تو وہ 400 سال کے بعد اس کے دوسرے کونے تک پہنچے گا۔ سبحان اللہ، کیسی عظمت والا اللہ پاک کا عرش ہے، اور کتنا عظیم اور کتنا وسیع اور کتنا بڑا اللہ پاک کا عرش ہے کہ ایک طاقتور پرندہ بجلی کی رفتار سے اڑتا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتے ہوئے اس کو 400 سال لگیں گے، اور وہ کس رفتار سے اڑ رہا ہے؟ بجلی کی رفتار سے۔ اور بجلی کی رفتار میں نے بتا دی کہ بجلی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ تو اندازہ کرے اللہ پاک کا عرش کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہے۔ تو یہ چند الفاظ رہ گئے ہیں جن کا ہم نے لفظی ترجمہ نہیں کیا۔ چوں کا معنی ہوتا ہے مثل، چوں برق کا معنی بجلی، سالے کا معنی یعنی سال، 4 کا معنی 4 اور صد کا معنی 100 یعنی 400 سال۔ آنگا کا معنی ہوتا ہے تب، رسد رسیدن مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ رسد، وہ پہنچے گا۔ پایا کا معنی پایا، ستون، کونا، سیڑھی، دیگر کا معنی دوسرے، یعنی بجلی کی رفتار سے وہ طاقتور پرندہ اڑے تو پھر جا کے اللہ پاک کے عرش کے دوسرے کونے تک وہ پہنچے گا۔ بجلی کی رفتار سے اڑے تو پھر 400 سال کا اس کو عرصہ لگے گا، پھر اللہ پاک کے عرش کے دوسرے کونے تک وہ پہنچے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، امید ہے کہ آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایسے ہی ہم مختلف اشعار آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اس کی تفہیم، اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔